سنیے محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ کربلا کے شہیدوں کی ذات گرامی پر نہایت خلوص سے بلند تر صلوات۔ کربلا کی خاک پر ایک ہستی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ ایک ہستی سجدے میں ہے، اور موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله. آپ کے سب کے جتنے بھی مرحومین ہم سب کے دنیا سے گزر چکے اور اس وقت عالم برزخ میں ہم سب کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور منتظر ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص مجھے ایک لسٹ تھمائی گئی ہے بلندی درجات کے لیے فاتح کی درخواست کی گئی ہے۔ سید طفیل حسین شاہ کاظمی اور ان کی زوجہ سید رضا حسین شاہ کاظمی، سید سبطین کاظمی، سید ناد علی شاہ شہید اور جملہ مرحومین اور مرحومات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحومین اور مرحومات کے درجات میں اضافہ فرمائے اور ان سب کو برزخ کی اعلیٰ ترین منزلیں عطا فرمائے اور ان سب کے برزخ کی ان نعمتوں سے ان سب کو مستفید فرمائے اور دنیا سے جو بھی وہ لے کر گئے اگر وہ گناہ ہے خطا ہے تو آج کی اس رات کے صدقے میں اہل البیت کے صدقے میں خصوصاً حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں ان کے تمام خطاؤں سے ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ ان سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔ إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سب مل کر ذرا اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آلہ. عزاداران سید الشہداء، یاد رکھیے کہ یہ عزاداری یقینی طور پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کی نجات کا ضامن ہے.
اس لیے کہ عزاداری کے اپنے اثرات ہیں۔ پہلی رات میں نے عزاداری کی معنویت کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ کل کربلا کے پس منظر میں جس چیز کی کمی نے اس معاشرے کو اس انتہا تک پہنچایا کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا اور امت کی آنکھوں کے سامنے امت کے افراد ہی کے ہاتھوں رونما ہوا، اور وہ اعلیٰ ترین معاشرہ جو نبی کریم تشکیل دے کر گئے وہ اتنا گر گیا کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اور انسانیت خاموش رہی۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی۔ آج میں خود حسین ابن علی کے مقام اور کربلا کے اس واقعے میں ان کے ظاہری اور باطنی مقام کے اثرات کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور اس کم ٹائم میں ان تمام موضوعات کا احاطہ نہیں ہو پاتا، اور ویسے بھی مجالس کی تعداد کم ہو گئی، صرف 3 مجلسیں مجھے توفیق ملی اپنے اس سفر کی وجہ سے، تو اس لیے کوشش کروں گا کہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر کچھ اہم ترین نکات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ جو لوگ تھکے ہوئے نہیں ہیں ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک صرف ماضی کا قصہ اور داستان نہیں ہے، یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا اثر تا قیام قیامت آنے والے ہر معاشرے پر مرتب ہونا ہے، اور اس واقعے سے ہر معاشرے نے اپنی کیپیسٹی اور اپنی استعداد کے مطابق فیض پانا ہے۔ آج بھی ہم یہاں پر جمع ہیں کس وجہ سے؟ حسین ابن علی کے فیض کی وجہ سے۔ یہ جو ہم آج بھی اللہ کے اس گھر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کی قربانی۔ آج بھی اگر دنیا میں حق اور باطل کے اس جنگ کے دوران عام انسان حق کے بلند ترین پرچم کے طور پر حسین ابن علی کو حق کا امام سمجھتا ہے اور یزید ابن معاویہ کو کائنات کی سب سے بڑی نجاست سمجھتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کا وہ پاکیزہ خون۔ غور کیجئے گا ان باتوں پر۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو آج مسجد الحرام میں بیٹھ کر لوگ شراب بھی پی رہے ہوتے اور کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوتے۔ آج کوئی حکمران اور کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرأت نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں اور شراب کو جائز سمجھتا ہوں، وہ یہ جرأت نہیں کرتا۔ کوئی یہ جرأت نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ نبی کریم نعوذ باللہ اپنے خاندان کو اقتدار دلانے کے لیے آئے تھے، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی آیت اتری تھی، نہ کوئی خدا تھا، نہ کوئی رسالت تھی۔ کوئی یہ جرأت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنا خون دے کر اس طرح کی تمام زبانوں کو، تمام زبانوں کو، تمام دشمنان خدا کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا کر کے زبانیں کاٹ کر تا قیام قیامت وہ جرأت چھین لی کہ اب کوئی شخص ایسی جرأت کا اظہار کر ہی نہیں سکتا جس جرأت کا اظہار یزید ابن معاویہ نے کیا۔ یزید ابن معاویہ نے ابھی کربلا کو، ابھی نبی کریم کی رحلت کو ٹوٹل 50 سال گزرے تھے، 50 سال سے کم، لیکن وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہی کا انکار کرنے لگا۔ کس مسند پر بیٹھ کر؟ نبی کی مسند پر، خلافت کی مسند پر، اسلامی ریاست کی سربراہی کی مسند پر، جبکہ راویان حدیث موجود تھے۔
اصحاب موجود تھے، وہی اترتے ہوئے دیکھنے والے موجود تھے، نبی کریم کے جمال اطہر کا دیدار کرنے والے موجود تھے، نبی کی زبانی قرآن کی آیات کو سننے والے موجود تھے، نبی کریم کے اپنے اطراف میں ہونے والے معجزات کو دیکھنے والے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں اتنی جرأت تھی کہ وہ کہے کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی خدا ہے، میں ہر وہ کام کروں گا جو اللہ کے دین میں ممنوع ہے۔ یہ جرأت، یہ جسارت، یہ بغاوت کس سے؟ شریعت سے، دین محمدی سے اور دین الہی سے۔ یہ جرأت یزید نے کی، لیکن اسی جرأت کے مقابلے میں حسین ابن علی نے جو قربانی دی، اس قربانی کے اثرات دیکھیں۔ حسین ابن علی جانتے تھے کہ اب جس مقام تک اس خلافت پر براجمان لوگ پہنچ چکے، اس سے آگے گمراہی اور کوئی نہیں ہے۔ گمراہی کی انتہا، اس انتہا تک پہنچنے کے بعد اب اس انتہا کو روک کر اس نجاست اور گمراہی کا سر کاٹنے کے لیے قدم اور اقدام بھی ایسا چاہیے کہ جس سے آگے پھر کوئی قربانی کا تصور نہ ہو۔ جتنا بڑا جرم اتنی بڑی قربانی، جتنی بڑی جسارت اتنا بڑا اس کے مقابلے میں اقدام۔ اور دوسرا پہلو، معاشرہ جس بے حسی، جس لا تعلقی، جس خواب خرگوش اور نیند کا شکار تھا کہ یہ سارے جرائم ہو اور معاشرہ صرف تماشائی ہو، صرف تماشائی۔ ایک ایسے تماشائی معاشرے کے اندر جب لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں لیکن دین کا قتل عام ہو رہا ہو، انہیں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، دین کا سر کاٹ دیا گیا ہو، انہیں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور وہ دین جس نے انہیں تمام گمراہیوں سے نجات دلا کر عزت اور شرف بخشا، اس دین کی اس طرح سے دھجیاں اڑا دی جائے کہ لوگ خاموش تماشائی بنے رہے اور ان کی صحت پر اثر نہ پڑے۔ اس سے زیادہ بے حسی اور اس سے زیادہ گمراہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص مسلمان رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں دیکھے اور خاموش رہے۔ معاشرے کی اس بے حسی کو بیداری میں بدلنے کے لیے جس قدم کی ضرورت تھی وہ کیا تھی؟ اس پر غور کیجیے گا۔ ایک معاشرہ، ایک فرد جب سویا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو آپ پانی چھڑکتے ہیں وہ جاگ جاتا ہے، ہلاتے ہیں جاگ جاتا ہے، لیکن وہ معاشرہ جو 60 ہجری میں معاشرہ وجود میں آ چکا تھا، وہ معاشرہ صرف سویا ہوا معاشرہ نہیں تھا، وہ معاشرہ ایک مردہ معاشرہ تھا۔ اب ایک ایسے مردہ معاشرے کو جس کا بدن تو زندہ ہے لیکن روح مر چکی ہے، بدن تو زندہ ہے لیکن عقل مر چکی ہے، بدن تو زندہ ہے لیکن حس ختم ہو چکی ہے۔ ایک ایسے مریض کی طرح سے جس کو آپ نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہو، آپ ذرا آپریشن تھیٹرز میں دیکھ لیں، جب آپ اس کو بے حسی کا انجیکشن لگاتے ہیں جس سے جسم سم ہو جاتا ہے، اب ڈاکٹر اس کو کاٹے تو اس پر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ زندہ تو ہے، وہ جسم زندہ ہے لیکن حس مر چکی ہے، احساس مر چکا ہے۔ بعض اوقات فرد وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے، اور بعض اوقات معاشرہ وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے اور پورے معاشرے کا یہ حال ہوتا ہے۔ جب معاشرہ اس وینٹیلیٹر تک پہنچ جائے کہ سارا معاشرہ جسمانی طور پر زندہ ہو، دیکھ رہا ہو سمجھ نہ پا رہا ہو، دیکھ رہا ہو فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، دیکھ رہا ہو جرأت نہ کر پا رہا ہو، دیکھ رہا ہو بول نہ پا رہا ہو، دیکھ رہا ہو اسلحہ اس کے پاس ہو، طاقت اس
اس کے پاس ہو، تلوار اس کے پاس ہو، لیکن وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ ایک ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ایک ایسے موقع پر پھر اللہ کے ان ولیوں کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ قربانی بھی ایسی جس کے نتیجے میں پھر وہ سارا سوتا ہوا بے حس معاشرہ اس طرح سے اٹھ جائے کہ اب اس کے بعد پھر خون کی ندیاں بہنے لگے۔ حسین بن علی حکیم ہے، حسین بن علی اللہ کے ولی ہے۔ حسین بن علی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ عام انسان قیامت تک دیکھ نہیں پاتا۔ حسین ابن علی کو یہ معلوم تھا، چونکہ معلوم تھا اس لیے حسین ابن علی نے قدم بھی وہ اٹھایا جس کے نتیجے میں خون بہا، پاکیزہ ترین خون بہا، بلند ترین خون بہا، وہ خون جس کے ایک ایک بوند کی قیمت ساری دنیا مر کر ادا نہیں کر سکتی۔ ایک بوند کی قیمت، ایک بوند کی۔ حسین ابن علی کا وہ پاکیزہ خون تھا، علی اصغر کا وہ پاکیزہ خون تھا، علی اکبر کا وہ بلند مقام خون تھا، لیکن وہ ساری شخصیات جو اتنی عظیم تھی ان کی یکجا قربانی کے ذریعے سے حسین ابن علی نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ اب اس کے بعد ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا باقی ائمہ، امام زین العابدین سے لے کر امام حسن العسکری تک سارے امام تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کربلا برپا کیا ہو، اس لیے کہ یہ جو کربلا حسین ابن علی نے برپا کر دی ہے، اب تا قیام قیامت آنے والے انسانوں کو اس بے حسی کی زندگی سے نکال کر میدان میں کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے۔ صرف رہنمائی کی ضرورت ہے، صرف رہنمائی کی۔ حسین و صاحب الحسین کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ لہذا حسین ابن علی نے قربانی دی، سبحان اللہ، خون بہا، لیکن جس طرح سے ایک بے ہوش یا بے حس انسان کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکنا پڑتا ہے، ایک بے ہوش اور بے حس معاشرے کو زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے خون کی چھینٹیں چھڑکنی پڑتی ہیں، اور حسین ابن علی نے خون اپنا دیا، اور اس خون کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آج بھی کوئی شخص جرأت نہیں کرتا وہ قدم اٹھانے کی یا اس طرح کی باتیں کرنے کی جس طرح کی باتیں یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نے کیا۔ سلسلہ دیکھیں، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان اور ادھر حسین ابن علی ابن ابی طالب، سلسلے واضح، سلسلے واضح۔ اب ذرا غور کی جگہ آتے کربلا کی طرف، شب عاشور کی طرف۔ آج آپ یہاں پر جمع ہیں، میں اور آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کاش ہم کربلا میں ہوتے، یا لیتنا، کاش ہم ہوتے، کننا معکم، ہم سب آپ کے ساتھ ہوتے، فنفوزا، تاکہ ہم پہنچتے، پاتے وہ فوز، فوزن عظیمہ، وہ عظیم ترین منصب پاتے۔ کون لوگ تھے جن کو یہ فوز عظیم ملا؟ آج کی تاریخ کے حساب سے 72 لوگ، 72 لوگ۔ ان 72 لوگوں میں ذرا غور کیجئے گا، ایک آپ کو حر ملتا ہے، ایک آپ کو حبیب ابن مظاہر ملتا ہے، ایک آپ کو زہیر ابن قیم ملتا ہے، ایک آپ کو مسلم ابن اوسجہ ملتا ہے، ایک آپ کو اسی طرح کی محترم شخصیات۔ کیا یہ ساری کی ساری شخصیات علی کے ساتھ موجود تھی یا نہیں تھی؟ علی کے مقابلے میں جو لشکر تھے وہاں پر کون لوگ تھے؟ کیا یہ سب لوگ کربلا سے پہلے بھی ایسے ہی تھے جیسے کربلا میں تھے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا ایک ایسی بیداری کی تحریک ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے۔ کربلا وہ معیار ہے،
وہ معیار جس کے تحت کھڑا کھوٹے سے الگ ہو جاتا ہے، آج بھی وہ معیار موجود ہے، تب بھی وہ معیار موجود تھا۔ اس معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی ہمارے درمیان میں، آپ، ہم سب دعوے دار ہم سب ہیں، ہم سب یہ کہیں گے کہ ہم بڑے حسینی ہیں، بڑے ہی حسین کے چاہنے والے ہیں، بڑے ہی مولائی ہیں۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب کربلا برپا ہو۔ کربلا جب برپا ہوتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کس کی رگوں میں حر کا خون ہے اور کس کی رگوں میں شمر کا خون ہے۔ شمر ایک دم شمر نہیں بنتا، حر بھی ایک دم حر نہیں بنتا۔ معاشرے کے ان نشیب و فراز میں پتہ چلتا ہے کہ کون انسان کس گروہ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ میں مثال کے طور پر انہی دو افراد کی مثال دیتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ موضوع یہ نہیں تھا لیکن آ گیا تو میں بیان کر لیتا ہوں۔ حر کربلا کے میدان میں تھوڑا پیچھے آپ چلے جائیں تو جب حر نے لشکر حسین کا رستہ روکا ہے تو اس وقت وہ یزیدی تھا، حسینی نہیں تھا۔ ایسا ہے کہ کس چیز نے حر کو یزیدیت سے نکال کر حسینیت کے دائرے اور لشکر میں داخل کیا ہے؟ شعور نے، شعور، معرفت آ جائے تو انسان اس لشکر سے اس لشکر میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں میرے جانا ہے، اور اس وقت جو قدم میں اٹھاؤں گا اس کے اثرات کیا ہوں گے، مجھے اس پارٹی میں شامل کریں گے یہ اثرات یا اس پارٹی میں شامل کریں گے۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے۔ حر نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہی حر اس سے پہلے ایک لمبے عرصے سے یزید کے لشکر میں ہے، عمر ابن سعد کے لشکر میں ہے۔ مقابلے میں ایک اور شخص ہے جس کو آج ہم کائنات میں، تاریخ انسانی میں بدترین جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ شمر ابن ذوالجوشن۔ آپ کو حیرت ہوگی شمر ابن ذوالجوشن کون تھا؟ صرف 20 سال پہلے علی کے لشکر کا ایک کمانڈر، علی کے لشکر کا کمانڈر، علی کے لشکر کا کمانڈر علی کے لشکر سے نکل کر یزید کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے اور شمر بن جاتا ہے، اور حر ابن یزید ریاحی یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ جو شامل ہونا ہے اس کے نتیجے میں وہ تا قیامت حسینی بن جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آج وہ حر جس نے ایک لمحے میں خود کو تبدیل کیا، ایک لمحے میں اور کی جگہ ایک لمحے میں اپنے آپ کو تبدیل کیا، وہ حر اس مقام پر پہنچا کہ جب صادق آل محمد اس کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اے حر تم پر میرے ماں باپ قربان۔ لشکر یزید سے سفر لشکر حسینی کی طرف، اور لشکر حسین میں آ کر گردن کٹانے کے نتیجے میں ولی زمان جس کے قبر کے سامنے، جس کے مقبرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے میں بھی تم پر قربان اور میرے ماں باپ بھی تم پر قربان۔ سوچ سکتے ہیں آپ کون سا مقام ہے؟ یہ جو ہدایت کا مقام ہے، اور اس کے مقابلے میں شمر ابن ذوالجوشن ہے۔ شمر ابن ذوالجوشن اس پورے عرصے میں 20 سال کے عرصے میں رفتہ ایک دن میں نہیں، رفتہ آہستہ اس طرح سے اترا اس چوٹی سے اس امیر گہرائی کی طرف کہ 61 ہجری کے عاشور کے دن وہ کائنات کے سب سے نچلے طبقے میں اور بدترین لوگوں میں سب سے بدتر طبقے میں شامل ہو گیا۔ یہ سفر کیوں ہوا اور وہ سفر کیوں ہوا؟ یہاں معرفت کا نہ ہونا اس کو یہاں پر لے آیا، اور وہاں پر معرفت کا پیدا ہو جانا اس کو لمحوں میں اٹھا کر ادھر لے آیا۔ معرفت ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ کس کی معرفت؟ اپنے امام کی معرفت، اپنے امام کی۔ ہم آج جو کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم،
یہ ایک جواب ہے. کس کا جواب ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اس ندا کا. آج ہم کہتے ہیں آپ سب کو یاد ہے, سب کو حفظ ہے کہ امام حسین نے اپنے آخری وقت میں ایک ندا بلند کی, فرمایا یا لیتنی, کیا فرمایا؟ حل من ناصر ینصرنی. آپ بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں زیادہ؟ ماشاءاللہ. چونکہ آج ذرا لیٹ مجلس شروع ہوئی ہے, جو لوگ تھکے ہوئے نہیں ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک ندا دی, حل من ناصر ینصرنی. ندا دی یا نہیں؟ یاد ہے یہ ندا کس کو مخاطب کر کے دی؟ ذرا آپ مجھے بتائیں کس خطاب کس سے تھا؟ جی خطاب کس سے تھا؟ سامنے کون لوگ تھے؟ یزیدی لشکر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی ندا یزیدی لشکر کی حد تک محدود تھی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. حسین ابن علی کی ندا خود حسین کی طرح سے تا قیام قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہے. تا قیام قیامت. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ابھی بعض شیاطین اسی لباس میں, جس لباس میں اس میں ہوں, اس لباس میں بعض شیاطین کربلا کو ماضی کے اس واقعے میں محدود کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں عصر حاضر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرو, اس لیے کہ یہ سیاست ہے اور عزاداری عبادت ہے. یعنی دین کو دنیا سے اور آج کے اس اثر کو اس یزیدیت اور کربلا کے اس میدان سے کاٹ کر اس طرح سے لوگوں کو پروان چڑھاؤ کہ لوگوں کو ماضی کا یزید یاد رہے لیکن آج کی یزیدیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. حسینیت یہ نہیں ہے. حسینیت رگوں میں بہنے والے خون کا نام ہے. یہ خون جب تک ہے انسانی معاشرہ زندہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے ندا دی, حل من ناصر ینصرنی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا امام حسین کو ان لشکر والوں سے, یزید کے لشکر کے ان سپاہیوں سے کوئی امید تھی؟ کیوں ندا دی؟ اگر آپ نے, اے امام حسین, اگر آپ نے آج یہ ندا دینی تھی تو کل رات, یعنی یہ عصر عاشور کی ندا ہے, شب عاشور جب تمام اصحاب اس بڑے خیمے میں جمع تھے تو امام حسین علیہ السلام نے گفتگو فرمائی. کیا فرمائی؟ ایک پورا خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو لشکر یزید ہے اس کو صرف مجھ سے کام ہے, تم لوگوں سے نہیں ہے. تم لوگ اٹھو اور چلے جاؤ, تمہیں میں بخش رہا ہوں, بیعت تم سے اٹھا رہا ہوں, اب تم میری بیعت سے آزاد ہو. کوئی نہیں اٹھا. جب کوئی نہیں اٹھا تو پھر آپ نے مزید آگے بڑھ کر ترغیب دلائی, دیکھو تمہاری جان بچ رہی ہے, بخشی جا رہی ہے, تم زندہ رہ سکو گے. اگر تمہیں بہشت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت پہ جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تم سے عالم محشر میں پوچھے کہ تم نے میرے حسین کو کیوں اکیلا چھوڑا. اس لیے کہ میں خود تمہیں اجازت دے رہا ہوں, جاؤ, میں خود اجازت دے رہا ہوں, نکلو اور چلے جاؤ. انہوں نے کیا کہا؟ ایک سے بڑھ کر ایک نے حسین ابن علی سے اپنی وفاداری کا اعلان بھی کیا, اور حتیٰ یہاں تک بعض اصحاب نے کہا کہ اے مولا اگر اللہ ہمیں 1000 بار یہ جان دے اور ہم اس جان کے آنے کے بعد آپ کی راہ میں قربانی دے سکیں, ہمارا سر کٹے, ہمارے جسم کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ فضا میں بکھیر دی جائے, اس راکھ کو دوبارہ زندہ کر کے ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے, پھر یہی عمل دہرایا جائے, 1000 بار یہ ہو تب بھی ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ کہا
جنت کی لالچ میں تھا؟ نہیں. کب دنیا کی لالچ میں تھا؟ نہیں. کس لیے تھا؟ حسین کو پہچانتے تھے. معرفت حسین ابن علی. اس معرفت کا نتیجہ یہ ہے کہ جنت کی لالچ سے نہیں بلکہ حسین کا ساتھ دینے ہی کو انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف بنا لیا. سب سے بڑا ہدف. لہذا وہ اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہوئے. اب ذرا سوچیں, امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور مدد مانگی, یہاں پر کہہ رہے ہیں بھئی جاؤ, اٹھو, واپس چلے جاؤ. اگر مدد کی ضرورت تھی اور وہ بھی لشکر اشقیاء سے, تو یہاں پر اپنے ہی سپاہیوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ؟ ابھی سب موجود ہیں. اور عصر عاشور عباس شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہو گئے, باقی تمام احباب اصحاب اہل البیت شہید ہو گئے, اور سب کی شہادتوں کے بعد حسین تنہا رہ گئے, اور اس تنہائی میں پکار رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی, کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کر سکے؟ تو کیا حسین ابن علی چاہتے تھے کہ کچھ دیر مزید زندہ رہے؟ کیا چاہتے تھے کہ کچھ مزید دیر تک کوئی سہارا مل جائے اور اپنی جان بچا سکیں؟ جبکہ وہ سب کے سب جو آپ کے قریبی ترین اصحاب تھے, آپ کے جانثار تھے, سب کے سب جام شہادت نوش کر کے زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے. نہیں, حسین ابن علی کی یہ خواہش بنی تھی. تو وجہ کیا تھی؟ پچھلی رات فرما رہے تھے کہ میں دنیا کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ تا قیامت آنے والے انسان پرکھ کر دیکھ لے کہ حسین کے اس مختصر سے لشکر میں کوئی ملاوٹ زدہ اور ایسا فرد جس کی زندگی میں کوئی نقص ہو موجود نہ تھا. جتنے بھی تھے کامل ترین تھے. قیامت آنے والے انسانوں کو یہ میسج مل جائے کہ حسین کے لشکر میں کوئی لالچ میں شامل نہ تھا, کسی طمع کی وجہ سے نہ تھا, کسی خوف کی وجہ سے نہ تھا, جنت کی طمع کی وجہ سے نہ تھا. یہ خالص ترین لوگ تھے. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو تا قیامت انسانوں کے لیے معیار ہیں. پھر عصر عاشور کیا ضرورت پڑی؟ عصر عاشور بتانا چاہ رہے تھے کہ تا قیامت آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ حسین کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان میں کسی میں رتی بھر بھی اللہ کی نورانیت کا ایک ذرہ بھی موجود نہ تھا. یہ سارے کے سارے کالے تھے, سارے کے سارے گمراہ تھے, اور ان میں ہدایت قبول کرنے کی کوئی صلاحیت ذرہ برابر بھی موجود نہ تھی. اس لیے یزیدیت کے لشکر کو حسینیت کے لشکر سے الگ کر کے گرے ایریا کا خاتمہ کر دیا حسین ابن علی. کوئی گرے ایریا نہیں ہے, یا وائٹ ہے یا بلیک ہے, یا نورانیت ہے یا ظلمانیت ہے, یا نورانیت مطلق ہے یا ظلمانیت مطلق ہے. ادھر نور ہی نور اور ادھر ظلمت ہی ظلمت. سب بات ہے جیور محمد والے. یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ تا قیامت ہے, مجھے بہار الانوار کی ایک روایت یاد آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں کعبے کی تعمیر کی, کعبے کی تعمیر کے بعد جب کعبے کی بلڈنگ مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم تھے, ان کی زوجہ اور بچے, اور کوئی نہیں. ایک ندا آئی آسمان سے, یعنی فرشتے نے آ کر مخاطب کیا, عرض کیا کہ یا ابراہیم, اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ اب آپ ندا بلند کیجئے اور لوگوں کو حج کے لیے دعوت دیجئے, لوگوں کو بلائیے تاکہ لوگ اس خانے خدا کے گرد طواف کریں. ندا آئی, حضرت ابراہیم نے یہ ندا سنی, فرشتے کو دیکھا, جواب دینا چاہ رہے, اب دیکھ رہے اپنی چاروں طرف, کہہ رہے کہ اے فرشتے, کیا اللہ کو یہ نہیں پتا یہ سارا کچھ میرے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو صرف یہی ہے جو میرے ارد گرد ہے, میری اپنی خاندان کے لوگ 4 5 6 بندے, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے. میں ندا کس کو دوں اور کس کو بلاؤں؟ توجہ ہے آپ کی, کس کو دوں ندا, کس کو بلاؤں؟
جواب آیا اللہ کی طرف سے، اے ابراہیم تمہارا کام ندا بلند کرنا ہے۔ کس تک یہ ندا پہنچانی ہے اور کس کس کو تمہاری ندا کے جواب میں تیار کرنا ہے اور کس کس کو یہ توفیق بخشنی ہے کہ وہ آئے اور تمہاری اس ندا پر لبیک کہہ کر خانہ خدا کے گرد طواف کر کے اپنے توحیدی عقیدے کا اعلان کرے، یہ میرا کام ہے، تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اپنا کام کرو، تمہارا کام ہے ندا دینا، میرا کام ہے تمہاری ندا کو پہنچانا، تمہاری ندا کو پہنچانا۔ اب آپ دیکھیے بحر الانوار کی روایت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی اس ندا کو ماؤں کے کوکھ میں موجود بچوں تک بھی پہنچایا اور پشت پدر میں موجود ان ذروں تک بھی پہنچایا، جس نے، روایت یہ کہتی ہے، جس نے جتنی بار ابراہیم کی اس ندا پر لبیک کہا، اللہ نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو اتنے ہی بار اپنے گھر کی زیارت سے مستفید کیا اور فیض پہنچایا۔ حسین ابن علی، ابھی آپ نے نماز کے بعد زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ پڑھی ہوگی اور پڑھتے ہیں اب عام طور پر، آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفی اللہ یا صفت اللہ، آدم صفی اللہ کے وارث حسین آپ پر میرا سلام۔ یہ حضرت آدم کی وراثت حسین ابن علی تک کیسے آئی؟ حضرت آدم کی زمینیں تھی جو ان کو ملی، ان کی جائیداد کے مالک یہ تھے، ان کی کوئی جاگیر تھی وہ ان تک پہنچی تھی۔ حضرت آدم کے وارث، حضرت نوح کے وارث، حضرت ابراہیم کے وارث، حضرت موسیٰ کے وارث، حضرت عیسیٰ کے وارث، محمد الرسول اللہ کے وارث، کس چیز کی وراثت ہے؟ یہ وراثت ہدایت کے ان علمبرداروں کی وراثت ہے۔ ہدایت کا جو بھی علمبردار اللہ نے اس عالم میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر کے مختلف زمانوں میں ان کو بھیجا ہے، ان سب کی اس وراثت کا 60 ہجری کے اختتام اور 61 ہجری کے آغاز میں زمین کے سینے پر تنہا وارث کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی ان تمام انبیاء کی، ان تمام تر ہدایت کی خصوصیات کا وارث ہے۔ اس لیے جتنے انبیاء جن جن پہلوؤں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، وہ تمام کمالات، وہ تمام اوصاف، وہ تمام فضائل، وہ تمام پہلو آپ کو کربلا میں یکجا جلوگر نظر آتے ہیں۔ ولایت ہے، یہ ولایت ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو معجزے کے ذریعے سے اپنے کسی فیض کے ذریعے سے منقلب کرنا ہوتا تو کیا امام حسین یہ ممکن تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ امام حسین نے اس مشکل ترین دور کو گزارا، مشکل ترین دور۔ کیوں؟ تاکہ مجھ پر ایک فرد کی حیثیت سے حجت ادا ہو جائے، آپ پر ایک فرد کی حیثیت سے حجت ادا ہو جائے، میں اور آپ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم کیسے کریں؟ اس لیے کہ اگر معجزوں کے ذریعے سے دنیا کو تبدیل کرنا مقصود ہوتا، اگر اعجاز کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت کے رستے پر لانا مقصود ہوتا تو پھر اللہ کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے ارادہ دیا، اللہ نے عقل دی، اللہ نے شعور دیا، اللہ نے ہدایت کے رستے دکھائے، اللہ نے غلط اور درست رستے کی نشاندہی کے لیے عقل دی، اور ان تمام چیزوں کی موجودگی میں انسان کو اختیار دیا۔ اختیار، شاید پہلی رات میں نے یہ آیت پڑھی تھی اور اس آیت کے ضمن میں کچھ بیان نہیں کر سکا تھا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک قومیں خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ آپ اور میں جب تک
ظلم کے مقابلے میں اور ظالموں کے مقابلے میں، گناہ کے مقابلے میں، گناہگاروں کے مقابلے میں، بدکاروں کے مقابلے میں، ستمگروں کے مقابلے میں، یزید کے مقابلے میں، یزیدیت کے مقابلے میں، فرعون اور فرعونیت کے مقابلے میں اپنے نبیوں کے رستے کا انتخاب کر کے، اپنے ولی کے رستے کا انتخاب کر کے، حسین ابن علی کے اس کربلائی منہج کا انتخاب کر کے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے میدان میں اگر ہم خود قدم نہ رکھیں تو کبھی بھی اللہ ہماری تقدیر نہیں بدلتا۔ کہتا ہے جب تک تم خود میدان میں نہیں آؤ گے میں نہیں کروں گا، تم آؤ میں تمہاری مدد کروں گا۔ ارادہ اس لیے دیا ہے، اختیار اس لیے دیا ہے۔ سلوات کی آواز ذرا اونچی آواز سے بھیجے محمد یاد رکھیں قبلہ کی معرفت سے پر تقریر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اب آپ نے زیادتی نہیں کرنی، اب ایسا نعرہ لگانا ہے کہ آپ کی آواز نجف کی وادیوں میں گھومنی چاہیے۔ نعرہ حیدری اللہ کی صحت و سلامتی اور تمام عزاداران سید الشہداء جہان اور لشکر اسلام کی فتح و ظفر کے لیے بلند تر صلوات۔ ابھی میں نے بات شروع نہیں کی، ٹائم ختم ہو گیا، معذرت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ دیکھیے میں چند نقطے صرف عرض کروں تاکہ کم از کم اس گفتگو کو کسی نتیجے تک میں پہنچا سکوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کا یہ جو تحفہ ہمیں عطا کیا ہے یہ صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زمین، اپنے دل، اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنے بچے، اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو کربلا سے متصل کر کے ہر زمانے کے یزید کے مقابلے میں حسینیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے یہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جس بھی معاشرے کے اندر کربلا اس روح کے ساتھ زندہ ہو جائے اس معاشرے کو پورا عالم اور پوری دنیا تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے۔ جس بھی معاشرے کے اندر یہ اقدار اور یہ ویلیوز زندہ ہو جائیں۔ امام حسین معجزہ دکھا سکتے تھے، ہم عام طور پر معجزوں کے پیچھے رہتے ہیں، خدا یا کوئی معجزہ دکھا دے۔ یہ بھی معجزہ کیوں دکھائے خدا؟ جب تک آپ محنت نہ کریں معجزہ کیوں دکھائے؟ جب تک آپ زحمت نہ اٹھائیں معجزہ کیوں دکھائے؟ یہ کام چوری ہے، کام چوری۔ کام چور انسان معجزوں اور کرامتوں کا انتظار کرتا ہے۔ جو عقیدے کا پختہ ہوتا ہے اور علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی پوری ہستی کے ساتھ علی کے قدموں پر اپنی پیشانی رکھ کر پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میری زندگی کا آخری لمحہ اور میرے بدن کا آخری قطرے خون علی اور آل علی کے رستے پر قربان ہو اور میں تیار ہوں۔ اس کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے، اس کے نتیجے میں نتیجہ تب نکلتا ہے جب انسان جد و جہد کی راہ اپنائے۔ حسین ابن علی معجزہ دکھا سکتے تھے، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر حسین ابن علی ارادہ کرتے، حسین ابن علی ولی ہیں، ولی کا مقام ہمارے تصور سے بہت اونچا ہے، ہم تصور کر کے بھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے، تصور میں بھی ولی اتنا اونچا مقام ہے۔ ہم اپنے محسوسات کے ذریعے سے جس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں یہ ہے ولایت۔ ہم سمجھ نہیں پاتے جہاں ہماری عقل، ہماری سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے ولایت کی سیڑھیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اتنے چھوٹے اور اتنے محدود عقل کے حامل ہیں، اس لیے غور کیجئے گا اگر حسین ابن علی چاہتے، اگر وہ ایک ارادہ کرتے، صرف ایک ارادہ، تو ان کے ارادے کے نتیجے میں اگر صرف اور صرف مچھر آ جاتے تو یزیدی لشکر بھاگ چکا ہو۔ صرف مچھر آ جاتے، صرف چیونٹیاں نکل آتی زمین سے،
تو یزیدی لشکر کا جینا محال ہو جاتا اور ساری چونٹیاں کو کھا جاتا. اگر صرف چڑیاں آ جاتی اور حملہ آور ہو جاتی، حسین ابن علی کے ارادے کی ضرورت تھی، ارادے کی، چونکہ وہ ولی ہیں، اور ولی کے ارادے کے نتیجے میں انسان کیا، اللہ کے تمام وہ ساری مخلوقات جو اس ولی کے ارادے کے تابع ہیں، وہ ساری کی ساری اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میدان میں اتر سکتی ہیں. امام علی النقی علیہ السلام کا واقعہ اور اصول کافی میں ہے، غالباً بہار میں ہے، اصول کافی میں نہیں، بہار میں شاید، کہ جب بادشاہ کو، خلیفہ کو یہ اندازہ ہوا کہ امام علی النقی علیہ السلام ایک بڑے لشکر کو تیار کر رہے ہیں ہمارے خلاف اور عوام کو ذہنی طور پر میدان میں لا رہے ہیں، تو اس کو خوف محسوس ہوا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی. اس نے امام علی النقی کو دھمکانا چاہا. اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک بڑا گراؤنڈ بنایا، جیسے آج کل آپ کے یہاں پریڈ گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس میں 1,00,000 کا لشکر جمع کیا، ایک اونچا چبوترا بنایا، وہاں پر اپنے سپاہ سالاروں اور وزراء کو بٹھا دیا، اور پھر قاصد کو بھیجا، جاؤ امام علی النقی کو بلا کے لے کے آؤ. امام علی النقی کو لے آئے، بٹھایا، لشکر دکھایا، ان کی پریڈ دکھائی، ان کی طاقت دکھائی، اور اس کے بعد کہا کہ کیسا لگا؟ امام خاموش تھا. کہا کہ اگر کوئی شخص چاہے ہمیں اور ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہے تو ہم اس لشکر کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیں گے. کون کہتا ہے؟ خلیفہ. جب اس نے یہ کہا، امام مسکرائے. امام مسکرا کے فرمانے لگے، کیا میں تمہیں اپنا لشکر دکھاؤں؟ ذرا سوچئے، میں تمہیں اپنا لشکر دکھاؤں؟ عرض کیا، آپ کے پاس بھی کوئی لشکر ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، آ جاؤ. صرف ہاتھ کا اشارہ کیا. روایت کہتی ہے کہ اس کی باطنی آنکھ کھل گئی امام علی النقی کے اشارے کی وجہ سے، باطنی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا؟ زمین و آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اور سب کے ہاتھوں میں تیر ہے اور کمان ہے، اور اس تیر اور کمان کا رخ اس 1,00,000 کے لشکر کی طرف ہے اور خود بادشاہ کی طرف ہے. ایک لمحے میں جب یہ سارا منظر دیکھا تو خوف اور ہیبت ایسی چھائی کہ فوری طور پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا. اٹھایا گیا، ہوش میں لایا گیا. امام علی النقی نے فرمایا کہ دیکھو، اگر ہم چاہیں تو سارا عالم ہمارے تابع ہے، اگر ہم چاہیں. ہم یہ نہیں چاہتے، ہمارا رستہ یہ نہیں ہے کہ معجزات کے ذریعے سے تبدیلی لے کر آئے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ہمارا رستہ یہ نہیں ہے کہ معجزات کے ذریعے سے تبدیلی لے کر آئے. ہمارا رستہ یہ ہے کہ شعور اتنا بلند ہو کہ معاشرے کو پتہ چلے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. آج ہمارے بہت سارے لوگ امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے، ائمہ کی ولایت کے حوالے سے ایسے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی، بعض اوقات مجھے سننے کو ملتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، یا علی نہیں کہنا چاہیے، جیسے وہابیوں کے آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یا علی مدد کہنے سے اللہ کا شرک ہو جاتا ہے کہیں. ارے خدا کے بندو، تمہیں نہ علی سمجھ آیا اور نہ اللہ سمجھ آیا. آپ یا علی مدد کی بات کرتے ہیں، آپ یا علی مدد کی بات کرتے ہیں، یا علی مدد کی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ایک اختیار دیا ہے. وہ کیا ہے؟ موت کے فرشتے کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ کیا ہے؟ روح کو قبض کرنا. ایسا ہے کیا؟ فرشتہ جب آتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ خدایا اس کی روح لے لے، یا روح نکالتا ہے؟ میں اس سوال کا جواب دوں. روح نکالتا ہے یا دعا کرتا ہے کہ خدایا اس کی روح نکال لے، اور اللہ اس کی اس دعا کو مستجاب کر کے روح نکالتا ہے؟ فرشتہ جب آتا ہے تو روح کو نکالتا ہے. اب جب وہ روح کو نکالتا ہے تو اس کا مطلب ہے موت فرشتہ دے رہا ہے. فرشتہ اگر موت دے رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ لا تعلق ہو گیا اور تفویض ہو گئی اس کا یہ اختیار، فرشتے کو تفویض ہو گیا اور اللہ بے اختیار ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ فرشتہ
اللہ کی اس ولایت کا مظہر ہے، لہذا اللہ نے اس مظہر ولایت الہیہ کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ جان لے سکے، اسی طرح جس طرح سے جان دینا ہے، اسی طرح جس طرح سے جان دینا ہے۔ علی وہ ہے جس کے قدموں کی دھول سے فرشتے خلق ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علی زندہ کر سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں علی مار سکتے ہیں، تو یہ خدا کے شریک نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ ولی خدا کی حیثیت سے اسی طرح جس طرح سے ایک فرشتے کو اللہ نے یہ کمال دیا لیکن تفویض نہیں کیا کہ خود فارغ ہو جائے، اسی طرح علی مظہر ولایت خدا میں اس کامل ترین مقام پر ہے کہ اگر علی چاہے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اور اگر چاہے تو زندہ مر سکتا ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ ارادہ علی ہے، یہ ارادہ علی ہے، یہی ارادہ علی ارادہ حسن بھی ہے، یہی ارادہ حسن ارادہ حسین بھی ہے، یہی ارادہ حسین ارادہ امام زین العابدین بھی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا تو بے گور و کفن تھا، تو کربلا میں کس نے دفنایا؟ امام زین العابدین نے۔ امام زین العابدین تو دمشق میں تھے، تو کیسے دفنایا؟ یہ کیا تھا؟ یہ وہی ولایت، یہ وہی تصرف۔ جب ولی خدا بنتا ہے کوئی شخص اور اللہ کی ولایت اس کو عطا ہوتی ہے، تو اس ولایت کے نتیجے میں یہ چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ آپ معصوم کی بات کر رہے ہیں، معصوم کی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، دیکھا ہے، جنہوں نے ان ائمہ معصومین کی ولایت کے سائے میں صرف پرورش پائی اور تربیت پائی، نتیجتاً جب وہ کوئی ارادہ کرتے تھے تو اللہ ان کے ارادے کو عملی طور پر دکھا دیتا تھا باقی لوگوں کو کہ یہ دیکھو، جب میرا ایک عبد ارادہ کرتا ہے جو کہ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن یہ غیر معصوم بھی چونکہ معصوم سے وابستہ اور متصل ہے، لہذا اس ولایت کے نتیجے میں، اس ولایت کے سائے میں، پرورش کے نتیجے میں جب یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ارادے کو اپنا ارادہ قرار دیتا ہے۔ یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی پر اعتراض مقصود نہیں ہے، صرف تھوڑا سا ذہن کھولنے کے لیے، ذہن کھولنے کے لیے۔ اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے، کوئی اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو آئے مجھ سے لے لے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی کہ اللہ کے رسول نے حدیث قدسی نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر نافلہ پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شب کی ان تاریکیوں میں باقی انسانوں سے ہٹ کر سر سجود ہو کر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رکوع اور قیام کرتا ہے اور نماز تہجد بجا لاتا ہے، تو اس پاکیزگی کے نتیجے میں وہ انسان ولایت خدا سے اس طرح سے متصل ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوتی ہے، اس مقام تک پہنچتا ہے کہ یہ غیر معصوم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسا شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں، جب وہ سنتا ہے تو وہ نہیں سنتا، میں سن رہا ہوں، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے حتی رجلیہ، اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ اللہ غیر معصوم کے بارے میں کہہ رہا ہے، معصوم کے بارے میں نہیں۔ انسان جب ولایت الہیہ کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے اور پہنچ سکتا ہے جو جتنا پاکیزہ ہوگا اس کا مقام اتنا ہی بلند سے بلندتر ہوگا، اتنا ہی۔ کون شخص امام معصوم تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں امام معصوم کی، امیر المومنین کی، امیر المومنین اور ان کی ان اولادوں کی جن پر
خود رسول خدا اور علی علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ اہل البیت کے وہ ائمہ ہیں جن کے پاس زمین پر اللہ کی ولایت موجود ہے. تو اس لیے اس ولی کی جب آپ بات کریں گے تو مدد بہت چھوٹی بات ہے. اگر آپ ان سے براہ راست کہیں گے مجھے زندگی چاہیے تو یہ بھی شرک نہیں ہے. یہ اللہ کے اس قدرت میں ان کو شریک کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی صلاحیت کا اعتراف بھی ہے اور اسی صلاحیت کے نتیجے میں ان سے مانگنا ہے. یہ عبد ہے وہ اللہ ہے, یہ بندے ہیں وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے لیکن اللہ کی ولایت کے سائے میں باقی مخلوقات تک پہنچنے والے تمام فیوزات کا منبع اور مرکز وہی ولی خدا ہے. تمام فیوزات کا لہذا آپ جب شب قدر میں پڑھتے ہیں, شب قدر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. پڑھتے ہیں نا. لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں. تمام فرشتے کیا لے کر؟ تمام عالم میں موجود مخلوقات کی تقدیر کے فیصلے. توجہ ہے؟ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے, بس ختم کرنے لگا. شب قدر میں تمام مخلوقات کے, صرف انسان نہیں, صرف فرشتے نہیں, صرف جنات نہیں, صرف پرندے اور درندے نہیں, جس چیز پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے ان تمام کو روزی دینے کے لیے, ان کے 1 سال کے مقدرات کے فیصلے کے لیے فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ نبی کریم تھے, نبی کریم پر نازل ہوتے تھے. نبی کریم کے بعد اس حجت خدا پر فرشتے غیر مرئی مخلوق ہیں, مادی نہیں. تو اس غیر مرئی مخلوق کے نزول کی جگہ بھی اتنی ہی بلند ہونی چاہیے جتنی بلند خود فرشتے کا جتنا مقام ہے. اور وہ مقام میرے اور آپ کا دل نہیں ہے. ہم پر کبھی فرشتہ نازل نہیں ہوا. اگر فرشتہ نازل ہوتا تو رسول کریم پر ہوتا ہے, اور رسول کریم کے بعد اب شب قدر تو ہر سال آتی ہے یا نہیں؟ ہر سال شب قدر آتی ہے اور ہر سال زمین والوں کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں اور فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. کہاں اترتے ہیں؟ نبی کریم کے دور میں نبی کریم پر. نبی کریم کے بعد کس پر اترے ہیں؟ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر وہ اترے اور اللہ کی طرف سے تمام امور اس بارگاہ میں پیش کریں گے. یہ فیصلے ہیں, وہ سائن کرے اور منظور ہو جائے. نبی کے دور میں نبی ہے, نبی کے بعد نبی کا حقیقی جانشین علی ہے, اور علی کے بعد ایک ایک کر کے حسن حسین سے لے کر آج کے اس ولی برحق تک جس کو ہم مہدی آخر الزمان کہتے ہیں. میں بس چند جملے مسائل کی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ حسین ابن علی رحمت خدا کے اس دروازے کا نام ہے جس سے بڑھ کر کوئی رحمت کا دروازہ نہیں. کوئی رحمت کا دروازہ نہیں ہے حسین ابن علی سے بڑھ کر. حسین ابن علی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا سب سے آسان اور سب سے وسیع ذریعے کا نام. سب سے آسان اور سب سے وسیع. یہ یاد رکھیں, یہ امام ہے, یہ حجت خدا ہے, یہ ولی خدا ہے. ولی خدا کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا. اگر کوئی اس کے دروازے پر جائے تو وہ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے. آپ کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ بچے آپ سے آ کر جو بھی مانگتے ہیں
آپ اپنی بساط کے مطابق اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے, آپ کو اس سے ایک خاص قسم کا لگاؤ ہے. اس لگاؤ اور محبت کی وجہ سے جب وہ مانگتا ہے تو آپ اس کو رد نہیں کرتے. ہاں تھوڑا سا ڈیلے ضرور کرتے ہیں, اس ڈیلے کرنے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بعض اوقات بعض چیزیں وہ بچے آپ سے مانگتے ہیں, جب مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ چیز اس کی مصلحت میں نہیں ہے, اس لیے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ بچے کو سمجھ نہ آئے تب بھی آپ لے کر دیتے نہیں ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بچہ سمجھ جائے کہ یہ چیز اس وقت اس کی مصلحت میں نہیں ہے بلکہ اس کے لیے نقصان ہے. جب آپ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو امام بھی اسی طرح سے ہم سب کے باپ ہیں, ہم سب کے ولی ہیں, ہم سب کے ولی نعمت ہیں. حسین ابن علی کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں ہوتا. ہاں دیر سویر ہو سکتی ہے اور اس دیر سویر کا تعلق حسین ابن علی کی عطا سے نہیں ہے, ہماری خطا اور ہمارے ظرفیت سے ہے. ہو سکتا ہے ہم اس وقت اس کے اہل نہ ہو سکتا ہے ہم اس وقت وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں, ہو سکتا ہے اس نعمت کے ملنے کے بعد ہم گمراہی کی طرف جائیں. حسین ابن علی ہماری ان تمام ضرورتوں کو دیکھ کر اور اس کے اثرات کو دیکھ کر وہ عطا کرتے ہیں جو ہماری مصلحت میں ہو, وہ عطا کرتے ہیں. اس لیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں اشکوں کے ساتھ جانا سیکھیں. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنسو کے ساتھ جانا چاہیے. تنہائی ہو جب آپ تنہا ہو اس تنہائی کے لمحوں میں کوشش کریں کہ کسی طرح سے حسین کی بارگاہ میں چند قطرے آنسو کے ضرور گرے آپ کے ساتھ. چند قطرے, یہ قطرے واقعی اثر رکھتے ہیں, چونکہ ان قطروں میں جان ہے, ان قطروں میں اثر ہے, ان قطروں میں حیات ہے, ان قطروں میں حیات ہے. آپ کے بہت سارے عزیز دنیا سے گئے ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ روئے ہوں گے, اس کے بعد آپ نے بھلا دیا, لیکن حسین ابن علی 1400 سال سے اب تک آنسو بہائے جا رہے ہیں, لیکن نہ آنسو تھمتے ہیں اور نہ ہی وہ درد کم ہوتا ہے. اس لیے یہ آنسو باقی آنسو کی طرح سے نہیں ہے. ان آنسو میں اور باقی آنسو میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. حسین ابن علی پر گریہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, انعام صرف انہی کو جن کے دل میں ان آنسو کو جذب کرنے کی قوت اور صلاحیت موجود ہو, ان کے لیے. حسین ابن علی کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص لب کھولے, بعد وقت آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہماری درخواست پہنچائیں. بھائی درخواست پہنچائے گا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا یا حسین یا حسین, تو یہ آواز ان تک پہنچتی ہے, وہ سنتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے آداب زیارت میں کہ کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے ہی گھر کے صحن میں چھت میں کھڑے ہو کر چھت پر کربلا کی طرف رخ کر کے اگر آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین تو جواب ملتا ہے. اس لیے کہ آپ کا سلام مستحب ہے اور جواب فرض, اور وہ جواب حسین ابن علی کی بارگاہ سے ضرور آتا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کے کان اس جواب کو سن سکے, اس جواب کو سن سکے. آیت اللہ شوستری جن کی کتاب ہے خصائص حسینیہ, وہ بعض اوقات مجلس پڑھتے تھے, میں ان کی ان معجزات اور کرامات کی طرف نہیں جاتا, وہ بعض اوقات مجلس پڑھتے تھے. ایک دفعہ عصر عاشور مجلس پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے مصائب کا تذکرہ شروع کیا تو رک گئے اور رک کر سامنے والوں سے کہا لوگوں تمہیں جلنے کی بو آ رہی ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ خیمے جل رہے ہیں, خیمے جل رہے ہیں. وہ خیموں کا جلنا صرف 1400 سال پہلے نہیں ہے, آج بھی ہے, آج بھی صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے, صرف پردہ. اس لیے کہ حسین بھی زندہ ہے اور ان کا خون پاک بھی زندہ ہے, خون زندہ ہے, زندہ. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک استاد تھے, استاد وجدانی, وفات پا گئے. وہ خود شاگرد تھے علامہ طباطبائی کے. انہوں نے یہ واقعہ سنایا اپنے درس کے دوران. کہا کہ عاشور کا دن تھا, عصر کا وقت تھا, ہم نکلے گئے
حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، اور حرم میں جا کر کچھ زیارتیں، کچھ دعائیں، جو بھی اعمال عاشورہ تھے وہ بجا لایا میں. کہنے لگے میرا دل مطمئن نہیں ہوا. میں نے سوچا کچھ اولیاء کی قبور پر بھی جاؤں، چونکہ سامنے ایک قبرستان ہے جس کو شیخان کہا جاتا ہے، حضرت معصومہ کی اس حرم کے بالکل سامنے. کہا کہ میں وہاں پر چلا گیا. اندر گیا، بڑے بڑے اولیاء وہاں پر مدفون ہیں. اندر گیا، کہتے ہیں میں نے ایک کونے میں دیکھا علامہ طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہے. کہنے لگے وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سر پر امامہ نہیں تھا. سید تھے، بہت بزرگوار سید، بہت ہی پہنچے ہوئے، ایسے کہ ان کی کرامتوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، ایسی شخصیت. کہنے لگے میں پہنچا، خاموشی سے میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا وہ کچھ اورات، کچھ ذکروں میں مصروف ہے. میں خاموشی سے بیٹھ گیا، دیکھنے لگا کیا ہوگا. کافی دیر بعد جب وہ فارغ ہوئے تو میری طرف پلٹے. ابھی ان کو نہیں معلوم کہ میں ہوں، لیکن وہ دیکھ رہے تھے. میری طرف پلٹ کر کہا تمہیں پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا. تو میں اب سوچنے لگا میں کیا جواب دوں. کیا میں یہ کہوں کہ آج 10 محرم ہے، یہ کہوں نہیں 11 محرم ہے، 9 محرم ہے. ظاہر ہے یہ تو نہیں پوچھ رہے، یہ آج کے دن کی معنویت پوچھ رہے ہیں. لہٰذا میں نے کہا کہ استاد آپ خود بتائیے آج کون سا دن ہے. فرمایا بتاؤں آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا جی آپ بتائیے. انہوں نے زمین سے چند سنگریزے اٹھائے، مٹی اٹھائی، یوں میرے سامنے مٹھی بند کی، میرے سامنے لا کر یوں کھولا تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں خون ہی خون تھا. میں نے پوچھا آہا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ عصر کا وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے جب حسین ابن علی کا سر اقدس جدا کیا گیا. اس وقت سارا عالم خون کے آنسو رو رہا ہے، صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے. تمہیں نظر آئے گا کہ خیمے بھی جل رہے ہیں اور خون بھی امٹ رہا ہے اور ابل رہا ہے. یہ حقائق کربلا ہے. حقائق کربلا زندہ ہے، ماضی نہیں، آج بھی زندہ ہے. اب بھی اگر پردے ہٹ جائے تو انسان ہوش سے چلا جائے. بعض اولیاء نے کربلا کے ان واقعات کو دیکھا بھی اور دکھایا بھی. عزیزان محترم، یہ ایام اہل البیت علیہ السلام کے مصائب کے ایام، درد کے ایام، خصوصاً زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. مجھ سے کہا گیا تھا یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی مصیبت اور مصائب کے چند جملے عرض کروں. میں چند جملے عرض کرتا ہوں، زیادہ نہیں. صبح عاشور جب حسین ابن علی نے دن کا آغاز کیا ہے تو کس عالم میں کہ خیمے بھرے ہوئے تھے. خیمے بھرے ہوئے تھے، تمام اصحاب اور اہل البیت کے جوان موجود تھے، لیکن شام غریبہ کے موقع پر کوئی نہیں تھا. ایک ایسا منظر تھا کہ حسین جب خیمے میں واپس آئے تو ایک دفعہ راؤنڈ لگا کے آئے. خیمے میں جب آئے تو آخری وداع کرنے آئے. یہ جو وداع کرنے آئے یہ قیامت خیز منظر ہے، قیامت خیز منظر. جب وداع کر کے نکلنے لگے تو زینب کو روکا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا بہن زینب، یہ بعض روایات میں لکھا ہے کہ کہا بہن زینب ذرا اپنے بازو سے کپڑا ہٹا لو، میں ایک وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. بھیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وصیت پر عمل. وہ کیا ہے؟ بازو سے کپڑا ہٹایا اور زینب کے بازو کا بوسہ دے کر فرمانے لگے میری بہن زینب میرے بعد بڑی مصیبتیں آئیں گی، بس تحمل کرنا، صبر کرنا، اس لیے کہ ان بازو پر رسیاں باندھی جائیں گی اور تمہیں مختلف شہروں میں اور کوچوں میں پھرایا جائے گا. جب یہ وصیت پر عمل کی تو اس کے بعد کہا کپڑا لے آؤ. کپڑا لے آئے، اپنے تن کے کپڑے بدلے، پھٹے اور پرانے کپڑے اندر پہنے اور پہننے کے بعد اوپر وہی لباس پہنا جو پہلے سے پہنا ہوا تھا. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ جو لشکر ہے یہ اتنا شقی ہے کہ میری شہادت کے بعد یہ ان کپڑوں کو اتار لیں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرا بدن برہنہ صورت میں باقی رہے. جب نکلنے لگے زینب کبریٰ نے روکا. روایت کہتی ہے کہ روک کر کہا بھیا مجھے بھی اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرنے دیجیے. بہن وہ کون سی وصیت ہے؟ ذرا قریب آئیے. قریب بلایا اور گردن ذرا جھکا کر حسین ابن علی کے گلے کا بوسہ دینے لگے. کہا میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ جب تمہارا بھائی تم سے رخصت ہو کر جانے لگے تو میری جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ دینا. حسین ابن علی باہر آ رہے ہیں.
لشکر اشقیاء کے راویوں نے لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ تمہیں کربلا میں سب سے دردناک منظر کون سا لگا؟ سب سے دردناک منظر، وہ بھی کس سے؟ لشکر اشقیاء سے، لشکر یزید سے۔ اس کے راویوں نے، ایک راوی نے یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تمام مناظر میں سب سے زیادہ دردناک منظر وہ لگا جب سب شہید ہو چکے تھے، حسین اکیلے تھے، اور خیمے سے جب وہ نکلنے لگے تو خیمے کے پیچھے سے مخدرات عصمت و طہارت کی رونے کی آواز بلند ہوئی، اور ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو حسین کے پیچھے باہر آ رہے تھے اور پکار رہے تھے، واہ حسینہ، جو گیا واپس نہیں آیا، اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس منظر میں حسین ابن علی آئے، لشکر سے نکلے، اپنے خیمے سے نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تھوڑا سا آگے بڑھنے لگے، کچھ قدم چلے تھے کہ گھوڑا رک گیا، زلجنہ رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ جب زلجنہ رک گیا، حسین دیکھ رہے ہیں کیوں رکا ہے، ایڑ لگا رہے، گھوڑا حرکت نہیں کر رہا، پوچھ رہے ہیں زلجنہ اس موقع پر تم چلنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ گھوڑا اشارہ کرتا ہے، چونکہ حسین کا گھوڑا ہے، حسین کی زلجنہ اشارہ کرتا ہے۔ حسین نیچے جھک کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ معصوم سکینہ نے زلجنہ کی دونوں ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہے، زلجنہ میرے بابا کو لے کر نہ جانا، اس لیے کہ جو بھی گیا واپس نہیں آیا، واپس نہیں آیا۔ اب منظر یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اچانک زینب کبریٰ کے رونے کی آواز آئی اور روتے روتے وہ آ گئی حسین کے قریب، حسین بھی رونے لگے اور روتے روتے باہیں پھیلائی، زینب کو اپنی باہوں میں لیا، پیشانی کے بوسے دیے اور پھر وصیت کی کہ اب کسی نے خیمے سے باہر نہیں آنا، اب سب خیمے میں رہے جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہو۔ اب حسین میدان میں اترے، لیکن عجیب منظر ہے، تاریخ نے ایک ایسی منظر کشی کی ہے کہ انسان اندر سے تڑپ جاتا ہے۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ایک منظر ایسا تھا کہ حسین ابن علی اپنے گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے زمین پر گرے، جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو منظر اس طرح کا تھا کہ کہیں سے ایک پتھر آیا اور پیشانی حسین سے ٹکرایا۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے اپنے دامن سے پیشانی کا خون روکنا چاہا تو ایک تیر آیا اور سینے میں پیوست ہوا اور پشت سے نکلا۔ اب جب حسین ابن علی نے یہ منظر اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا تو آگے سے تیر کو نکالنا چاہا، نکلا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے پیچھے ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے اپنے پشت پر سے تیر کو باہر نکالا، خون کا فوارہ جب امڑ آیا تو حسین ابن علی زمین کربلا پر گرے۔ اب جب زمین کربلا پر گرے تو منظر ایسا تھا کہ سر اٹھاتے تھے، ایک نظر لشکر اشقیاء کو دیکھتے تھے اور ایک نظر خیمے کی طرف دیکھتے تھے۔ ان کو فکر یہ تھی کہ کہیں خیمے کی طرف ان اشقیاء کا رخ نہ ہو جائے۔ اس کیفیت میں کچھ دیر گزری اور لشکر اشقیاء نے گھیرے میں حسین کو لیا، قریب آنے سے ہر ایک ڈرتا تھا اور حسین زمین کربلا پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک منظر ایسا پیش آیا کہ حسین ابن علی کے کانوں میں ایک آواز آئی، یہ لشکر کی آواز تھی، کیا حسین آپ لیٹے ہوئے ہیں اور لشکر کا رخ آپ کے خیموں کی طرف ہو گیا ہے؟ یہ کیوں انہوں نے آواز دی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کو دیکھ سکے۔ حسین غیرت خدا کا نام ہے، غیرت خدا کو گوارا نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو اور اس کی ناموس کی طرف، اس کے خیموں کی طرف لشکر اشقیاء کا رخ ہو۔ لہذا جیسے ہی ایک آواز کان میں آئی، حسین ابن علی نے سر اٹھایا، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کا سہارا لیا، خیمے کی طرف نگاہ ڈالی اور لشکر اشقیاء کی طرف دیکھا، ایک جملہ فرمایا، اے ابو سفیان کے شیعو، اگر تم میں غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، عربی عصبیت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو انسان بنو کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے خیمے کا رخ نہ کرو، میں ابھی زندہ ہوں، میرے خیمے کا رخ نہ کرو۔ خیمے کا رخ ہوا، حسین ابن علی پر پتھر برسائے گئے، حسین ابن علی پر نیزے برسائے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا
پتھروں اور نیزوں کے سائے میں حسین کا بدن نظر نہیں آ رہا تھا. اس کیفیت میں شمر قریب آیا. جب شمر قریب آیا تو ایک منظر ایسا ہے جس میں تاریخ نے لکھا ہے کہ شمر آیا اور حسین ابن علی کے سینے اقدس پر جیسے ہی وہ چڑھا، حسین ابن علی نے ذرا سی نگاہ کھولی. ایک نگاہ دیکھا تلے زینبیہ کی طرف اور ایک نگاہ دیکھا شمر کے چہرے کی طرف. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ تلے زینبیہ کی طرف اشارہ کر کے زینب سے کہا زینب اندر چلی جاؤ، دیکھو مت، تم سے دیکھا نہیں جائے گا کہ حسین کیسے شہید ہو رہے ہیں. اس منظر کے بعد جب شمر کی نگاہوں کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہوئے کہنے لگے شمر کیا تمہیں معلوم ہے تم کس مقام پر چڑھے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کے بوسے رسول کریم دیا کرتے تھے. یہ وہ مقام ہے جس کے بوسے سے حضرت فاطمہ الزہرا دیا کرتی تھی. یہ وہ مقام ہے جس کے بوسے حسین علی ابن ابی طالب دیا کرتے تھے. تم بہت بلند مقام پر چڑھے ہو. ایک وقت ایسا آیا کہ ادھر شمر کا خنجر چل رہا تھا اور ادھر حسین کی گردن کٹ رہی تھی. لیکن فرق اتنا تھا کہ کربلا میں باقی جتنے بھی شہید تھے ان کے سر کاٹے جب گئے تو وہ سب شہید ہو چکے تھے، ان کے بدنوں سے سر کو جدا کیا گیا. لیکن جب حسین کی باری آئی تو حسین کے لبوں پر ذکر تھا اور سر کاٹا جا رہا تھا. حسین زندہ تھے اور سر کاٹا جا رہا تھا. ایک وقت آیا سر جدا ہوا اور نیزے پر چڑھایا گیا. اب میں عرض کروں گا اے حسین ابن علی کے سر مبارک، آپ پر ہمارے زخمی دلوں کا سلام ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا سر نیزے پر چڑھا، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اس نیزہ بردار کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے مولا کا سر ہمیں واپس کر دو. ان سر کے پیچھے یوں جا رہے تھے. میں سلام کروں گا اے حسین ابن علی، آپ کے اس مبارک اور مقدس سر پر میرا سلام. ہم سب کے زخمی دلوں کا سلام. جو سر نیزے پر بلند ہوا لیکن قرآن کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتا رہا کہ لوگوں میں بولتا ہوا قرآن ہوں. اے حسین ابن علی کے سر اقدس، آپ پر میرا سلام. جب آپ کے سر کو نیزے سے گرایا گیا تو آپ کے چہرے پر مختلف جگہ مٹی لگ گئی. حضرت امام زمان علیہ السلام کا نوحہ ہے کہ اے حسین ابن علی کے اس رخسار، وہ رخسار جس پر زمین کربلا کی مٹی لگی تھی، اس رخسار پر ہمارا سلام. یہ سر جب نیزے پر بلند ہوا اور کوچا کوچا ہوتے ہوتے شہر شہر ہوتے ہوتے کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کے در کے اوپر جب یہ سر لہرایا گیا، زینب کی جیسے ہی نگاہ پڑی نا تو زینب سے برداشت نہیں ہوا اور اپنا سر محمل کے ستون پر مارتے ہوئے کہنے لگی ایک جملہ، لیکن انتہائی دردناک جملہ. میرے بھیا حسین، مجھے یہ تو بتایا گیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کا سر یوں نیزے پر بلند کر کے شہروں میں پھرایا جائے گا اور ہماری نگاہیں آپ کے سروں کو روز و شب اس نیزے کے اوپر دیکھیں گی. میں سلام عرض کروں گا اے حسین ابن علی، آپ کے اس سر اقدس پر سلام. جب اس سر کو تنور میں رکھا گیا اور جب نکالا گیا تو سر نورانی تو تھا لیکن خاک تنور سے ہٹا ہوا تھا. اے حسین ابن علی کے سر اقدس، آپ پر میرا سلام. جب آپ کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس دشت پر رکھا گیا جس میں کچھ دیر بعد یزید نے پیتے ہوئے شراب کے جام کو انڈیلا اور جب انڈیلا تو زینب کی آغوش میں سکینہ جا کر چھپ گئی اور کہنے لگی کہ پھپھی جان، میرے پاپا کے سر اقدس کی ایسی توہین ہو رہی ہے. اے حسین ابن علی، آپ کے اس سر اقدس پر میرا سلام. جب زندان میں یہ سر روتی ہوئی سکینہ کو دیا گیا تو سکینہ کا رونا تو بند ہو گیا لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی سانسیں بھی بند ہو گئی اور وہ بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. چند دعائیں اور اس کے بعد یقیناً آپ ماتمداری کریں گے. یہ دعائیں ان ایام میں جب آپ کے
آپ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوں تو یہ دعائیں ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے ان دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر پوری توجہ سے اللہ کی بارگاہ میں تسلو کے ساتھ آمین کہیں. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. آمین کی آواز بلند رکھیں. خدایا ہمارے قلوب کی اصلاح فرما. خدایا ہمارے دین کی محافظت فرما. خدایا ہمارے اندر دین کو زندہ فرما. خدایا حسین کے غم کے علاوہ ہر غم سے ہمیں آزاد فرما. خدایا حسین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں استقامت اور طاقت عطا فرما. خدایا حسین کی معرفت کے ساتھ ساتھ حسین کے دشمنوں کی شناخت عطا فرما. خدایا جب تک زندہ ہے حسین کی راہ پر زندگی نصیب فرما. خدایا مرنے لگے تو حسین ہی کی راہ میں موت نصیب فرما. خدایا موت کے موقع پر علی کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. بارگاہ اس دیدار کے نتیجے میں موت کے مراحل کو ہم پر آسان فرما. خدایا قبر کی تاریکیوں میں حسین علی کی شفاعت اور ہمراہی نصیب فرما. بارگاہ عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. خدایا جب تک ہم زندہ ہیں علی کے رستے پر استقامت نصیب فرما. جب مرنے لگے علی ہی کی راہ پر موت نصیب فرما. خدایا جتنے بھی حاجت مند اس مجلس میں موجود ہیں سب کی حاجات کو قبول فرما. خدایا جن عزیزوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ان کی تمام دنیاوی اور اخروی ان دعاؤں کو قبول فرما. ان کی حاجات کو قبول فرما. ہم سب کے بانی مجلس کے اس مسجد و امام بارگاہ کے تمام بانیوں اور خدمت گزاروں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آج کی اس جمعے کی رات میں ان تمام مرحومین کو حسین ابن علی کی زیارت سے مستفید فرما. ہمیں بھی حسین ابن علی کی زیارت سے دنیا میں اور شفاعت سے آخرت میں مستفید فرما. بلا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل اور کامل نصیب فرما. آمین کی آوازیں بلند رکھیں. خدایا جن لوگوں کے ہاں اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جن کے بچے پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. جن کے گھر غربت اور تنگ دستی ہے انہیں روزگار کی فراوانی عطا فرما. خدایا مکتب اسلام اور مکتب تشیع کو سربلندی عطا فرما. خدایا مکتب محمد و آل محمد کی عزت اور سربلندی میں مزید اضافہ فرما. خدایا لشکر اسلام لشکر کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے اور تیرے اس لشکر کے بڑے بڑے سپاہیوں نے کربلا کی راہ میں جانیں دی ہیں. خدایا ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما. لشکر اسلام کو مزید فتح مندی عطا فرما. لشکر کفر لشکر شرک لشکر نفاق کو نیست و نابود فرما. خدایا پاکستان کو نیک اور صالح حکمران عطا فرما. پاکستان پر جن برو کا سایہ موجود ہے ان کا خاتمہ فرما. اللہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوان ان کے انصار ان کے سپاہیوں میں شمار فرما. اللہ ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ان کی راہ ہموار کرنے اور ان کے ظہور کے لیے خود کو اور معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ان کے ظہور کے موقع پر ہمیں بھی پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اس کو قرار دے. ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو جہنم کو بجھانے کا ذریعہ قرار دے. خدایا ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور آپ کی تمام کی حاجات کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے پر محمد و آل محمد.